ناظرین، قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانی جان کے تقدس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسلام نے ہر قسم کے ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے اور انصاف کے قیام کے لیے قصاص کا نظام نافذ کیا۔ قتل جیسا سنگین جرم صرف انفرادی نقصان نہیں بلکہ معاشرتی امن و سکون کے لیے بھی خطرہ ہے، اور اس کے انسداد کے لیے شریعت نے قصاص کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ یہ حکم اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ انصاف پر مبنی بدلے کا اصول نہ صرف جرم کو روکتا ہے بلکہ معاشرے میں امن قائم رکھنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں مگر 3 صورتوں میں: قتل کے بدلے میں شادی شدہ زانی کے لیے، اور دین چھوڑ کر مرتد ہونے والے کے لیے۔ یہ حدیث قتل کے بدلے قصاص کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کسی دوسرے کو قتل کر دیا تو شریعت کے مطابق قصاص میں اسے بھی قتل کی سزا دی جا سکتی ہے، بشرطیہ مقتول کے وارث معاف نہ کریں یا دیت پر راضی نہ ہوں۔ یہ اصول مجرم کو اس کے فعل کا بدلہ دے کر انصاف کے قیام کو یقینی بناتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے غیر ارادی طور پر کسی کی جان لے لی تو شریعت دیت کا حکم دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک حادثے میں جان جانے کے نتیجے میں متاثرہ خاندان کو مالی معاوضہ دیا جاتا ہے تاکہ ان کے نقصان کا کسی حد تک ازالہ ہو سکے۔ الغرض ناظرین، اسلام نے انسانی جان کے تقدس کو ہر حالت میں برقرار رکھا ہے، اور قتل جیسے سنگین جرم کے لیے قصاص کا نظام نافذ کیا ہے، جو نہ صرف مجرم کو سزا دیتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بھی بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شریعت کے ان اصولوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو انصاف اور امن کے راستے پر گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔